امام محمد الشیبانی کی کتاب موطا امام محمد اٹھا کے دیکھ لیجئے، جہاں سے نماز کا بیان شروع کرتے ہیں نا، نماز کے بیان میں پہلی دو حدیثیں دونوں میں رکوع کو جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کا ذکر موجود ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ امام ابو یوسف نے اپنی کتاب کے اندر یہ حدیثیں رفع الیدین کرنے کی لکھی ہیں، تو پڑھی کس سے ہوں گی؟ استاد سے۔ آپ کا کیا ضمیر مانتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت حدیث پڑھاتے تھے پر خود حدیث پر عمل نہیں کرتے تھے؟ میرا ذہن نہیں مانتا۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ امام صاحب رحمہ اللہ رفع الیدین کرتے تھے۔ اس کی اگلی دلیل، آج کل گوگل کا دور ہے، انٹرنیٹ ہر کسی کے پاس ہے، گوگل سے پوچھئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی مسجد ہے دنیا میں؟ گوگل آپ کو اور پھر امام حنیفہ رحمۃ اللہ کی سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں بتائیں گی کہ امام صاحب نے اپنے خرچے پر، تاجر تھے نا، کپڑے کے تاجر تھے، تو اپنے پیسوں سے ایک مسجد بنوائی تھی بغداد میں، اور بعد میں وہ مسجد معروف ہوئی تھی مسجد امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت۔ اسی مسجد کے پچھلے کونے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر بنائی گئی تھی۔ یہ سیرت میں مل جائے گا، گوگل سے پوچھئے کہ آج بھی کوئی وہ مسجد موجود ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے ہاں بغداد میں ایک مسجد ہے جس کا نام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت موجود ہے، اور اس کے جو ہے وہ دروازے پر یہ موٹا سا لکھا ہوا ہے نام، اور اسی مسجد کے پچھلے کونے میں امام صاحب رحمہ اللہ کی قبر موجود ہے۔ بس آگے گوگل سے پوچھ لیں یا یوٹیوب پہ چلے جائیں، کیا اس مسجد کی کوئی نماز کی ویڈیو، کوئی عیدین کی ویڈیو 1 2 4 100 نہیں، ہزاروں مل جائیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین ناظرین، یہ آپ احباب نے چند منٹ کا کلپ سماعت فرمایا ہے۔ اس کلپ میں غیر مقلد مولوی صاحب ہیں، انہوں نے بہت سارے جھوٹ بولے، اور یہ کلپ تو تقریباً 6 منٹ کا کلپ ہے۔ اس کلپ میں نمبر 1 انہوں نے جھوٹ بولے، نمبر 2 بغیر حوالے کی چند باتیں کی، نمبر 3 چند چیزوں کے حوالے دیے لیکن وہ اس میں بھی خیانت کی، دھوکہ دیا۔ انہوں نے وہ حوالے خود کھول کر کتاب میں دیکھے بھی نہیں، اصل کتاب میں خود بھی دھوکے کا شکار ہوئے، گمراہ ہوئے، دوسروں کو بھی انہوں نے گمراہ کیا۔ تو کچھ علماء احباب نے یہ کلپ میری طرف بھیجا کہ اس کا جواب ریکارڈ کرایا جائے۔ یہاں میں ضمناً ایک بات عرض کر دوں، دیکھیں اس وقت مجموعی صورتحال مسلمانوں کی کیا ہے، غزہ کی کیا چل رہی ہے، ان حالات میں اتحاد اتفاق کی ضرورت ہے۔ اور یہ احباب ابھی تک، یہ غیر مقلد ان میں سے چند ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک اسی فتنے میں مبتلا ہیں، جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہاتھ دھو کے بھائی تمہاری نماز نہیں ہوتی، تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اتفاق اتحاد کے بجائے اب تک یہ لوگ افتراق کے سبب بنے ہوئے ہیں، انتشار کے سبب بنے۔ ایسے لوگوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ مجبوراً ہمیں پھر جواب تو ریکارڈ کرانا پڑتا ہے، اور جواب ریکارڈ کرانا، جواب دینا، اپنا دفاع کرنا شرعی حق ہے، ہمارا آئینی قانونی حق ہے، تو انشاءاللہ اس حق کا ہم بھرپور استعمال کریں گے۔ تو آئیے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کلپ میں انہوں نے بہت سارے جھوٹ بولے ہیں، اس میں سے پہلا جھوٹ آپ ملاحظہ کریں۔ انہوں نے یہ دعویٰ کیا نمبر 1 کہ 4 امام برحق ہیں، تو ان میں سے 3 امام جو ہیں رفع الیدین انہوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، ذکر کیا، اور رفع الیدین کے قائل فائل تھے۔ 1 امام صرف ابو حنیفہ تھے جو رفع الیدین کے قائل نہیں تھے۔ لہٰذا دیکھیں 3 آدمی درست ہیں، ایک کو غلطی لگ سکتی ہے، انصاف کا تقاضا یہ ان کی گفتگو کا خلاصہ تھا جنہوں نے کہا۔ اب آپ دیکھیں، سب سے پہلے تو جھوٹ ہی یہی ہے کہ 4 میں سے 3 کرتے تھے، 1 نہیں کرتا، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ 4 میں سے 2 کرتے تھے اور 2 نہیں کرتے تھے، یہ حقیقت ہے۔ اب 2 جو نہیں کرتے تھے وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نمبر 1، نمبر 2 دوسرے بڑے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ۔ امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ بھی رفع الیدین کے قائل نہیں تھے، نماز کے اندر کی رفع الیدین کی۔ اب آپ دیکھیں، آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں آپ حضرات کی خدمت میں باحوالہ گفتگو عرض کیے دیتا ہوں تاکہ یہ الجھن بھی دور ہو جائے۔ اب آپ دیکھیں ان کی فقہ کی بنیادی مضبوط اہم کتاب، اس کا حوالہ المدونۃ الکبریٰ ہے۔ اب آپ ذرا اس میں دیکھیں امام مالک رحمہ اللہ کا نظریہ کیا ہے، اور وہ خود کیا فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں لا اعرف رفع الیدین فی شیء من تکبیر الصلاۃ لا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ۔ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا رفع الیدین نماز کے اندر جو ہے نا
ہر تکبیر کے ساتھ، اونچ نیچ کے ساتھ، یا نماز کے اندر جتنی بھی رفع دین کی جاتی ہے، میں جانتا ہی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں، الا فی افتتاح الصلاۃ، مگر صرف نماز کے افتتاح والی رفع دین کو میں جانتا ہوں۔ اچھا، اب اس کی وجہ کیا، کیوں انہوں نے فرمایا؟ اس کی وجہ ان کے شاگرد نے ساتھ یہ نقل کر دی، ابن قاسم رحمہ اللہ تعالی، مشہور محدث گزرے ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ثقہ ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وَكَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ مَالِكٍ رحمہ اللہ تعالی ضعیفاً، وہ فرماتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف تکبیر تحریمہ والا رفع الیدین صحیح تھا، باقی تمام کو وہ ضعیف جانتے تھے۔ باوجود اس کے دیکھیں امام مالک سے مرویات بھی ہیں، موطا امام مالک میں بھی ہیں، دیگر کتابوں میں بھی ہیں، لیکن وہ ان روایتوں کو ضعیف جانتے تھے۔ وہ کہتے تھے صحیح روایت جو ہے وہ اصل پہلی والی تکبیر تحریمہ والی رفع دین ہے، اس کے علاوہ ساری ضعیف ہیں۔ تو یہ بنیادی ان کی اہم کتاب ہے، اس میں ان کا جو ہے مسلک اور نظریہ موجود ہے۔ لہٰذا اب یہ کہنا جی چلو جی تین ایک طرف ہے تو ایک ایک طرف میں، یہ بات غلط ہے، جھوٹ ہے۔ دو ایک طرف چھوٹے امام ہیں اور دو بڑے امام ایک طرف ہیں جو ترک رفع الیدین کے قائل تھے۔ یہ تو ایک جھوٹ ان کا آپ نے ملاحظہ کیا۔ دوسرا جھوٹ جو اس وقت نیا جھوٹ نئے انداز میں انہوں نے پیش کیا، وہ جھوٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ جی کیا تین امام کو ایک طرف کریں، ایک امام کو ایک طرف کریں۔ جھوٹ ایک بول دیے تو ایک اور جھوٹ بول دیتے، ترقی کرتے ہوئے ایک اور جھوٹ بول دیا۔ امام ابو حنیفہ بھی رفع الیدین کرتے تھے، جی نیا دعویٰ آ گیا جی، تاکہ کیا تین اور ایک کی تقسیم کریں گے، چاروں رفع الیدین والے تھے، یعنی یہ بعد والے لوگ ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے کہا میرا دعویٰ ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ رفع الیدین کرتے تھے۔ دو دلیلیں انہوں نے دی ہیں، ایک باحوالہ دی ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے وہ حوالہ انہوں نے کھول کے خود دیکھا بھی نہیں۔ نمبر دو، ایک بغیر حوالے کے انہوں نے گفتگو کی۔ دونوں کا جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ جو انہوں نے پہلی گفتگو کی ہے کہ دیکھیں جی، پہلی دلیل انہوں نے یہ دی کہ چونکہ موطا امام محمد، یہ اس میں پہلی دونوں روایتیں جو لائی گئی ہیں رفع الیدین کی لائی گئی ہیں، لہٰذا دیکھیں استاد نے شاگرد کو رفع الیدین لکھوائی ہیں، اور یہ ممکن نہیں کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی بڑی شخصیت ایک حدیث کو لکھوائے پڑھائے پھر خود اس حدیث پر عمل نہ کرے۔ تھوڑا سا مکھن بھی لگایا اس نے، پالش سے پہلے آپ یہ دیکھیں جو انہوں نے دلیل دی ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پہلی دونوں روایتیں رفع الیدین کی لے کر آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں اس بیچارے کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں روایتیں لائے کس سے لائے ہیں؟ یہ اخبرنا مالکن، امام مالک رحمہ اللہ سے لے کر آئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں پہلی سند بھی دیکھیں، دوسری سند بھی آپ ملاحظہ کریں، امام مالک رحمہ اللہ سے لے کر آ رہے ہیں، امام ابو حنیفہ سے لے کر نہیں آ رہے۔ اللہ کے بندے، آپ نے اس کتاب کو کھول کے دیکھا بھی نہیں، اگر کھول کر دیکھ لیتے تو آپ کی جہالت دور ہو جاتی۔ آپ کو یہ بھی یقیناً معلوم نہیں ہے کہ 80% روایتیں امام مالک رحمہ اللہ سے اس کتاب میں لائی ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، لیکن یہ روایت ابو حنیفہ سے نہیں ہے، یہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نہیں لکھوائی۔ اللہ کے بندے سند تو دیکھ، اس کتاب کو ذرا کھول کے دیکھ تو صحیح، گوگل کی تقلید چھوڑ، کتاب کو دیکھ۔ اللہ پاک آپ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ حالت ان حضرات کی یہ ہے، علمی لیول یہ ہے، اور گفتگو دیکھیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں۔ اللہ پاک انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ دوسرا، اسی کتاب میں آپ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا جو نظریہ ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا ہے، جس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ دیتا ہوں۔ خلاصہ کیا فرماتے ہیں؟ باقی نماز میں ہاتھ صرف تکبیر افتتاح میں ایک مرتبہ اٹھائے، پھر اس کے بعد دوران نماز کہیں ہاتھ نہ اٹھائے۔ یہ تمام امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ارشاد ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے آثار اور اس کی معید ہیں، یعنی بہت ساری روایتیں اس کی تائید میں موجود ہیں۔ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا منہج کیا ہے، نظریہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں صرف ابتدا میں ہاتھ اٹھائے۔ یہ آپ ذرا کتاب کھول کے دیکھ لیتے، یہ دونوں چیزیں آپ کو یہاں نظر آ جاتی، لیکن کتاب کھولی نہیں، اندھی تقلید کی۔ ابو حنیفہ کی تقلید کرو تو شرک ہے، گوگل کی تقلید کرو، اپنے بڑے آج کے ائمہ کے، آج کے اماموں کی، آج کے لوگوں کی اندھی تقلید کرو تو ماشاءاللہ آپ کے نزدیک کار ثواب ہے۔ اللہ پاک آپ کو سمجھ نصیب فرمائے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھیں اس موطا امام محمد میں 3 قسم کی روایتیں لے کر آئے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ۔ پہلی روایت یہی 2 روایتیں لائے جو امام مالک رحمہ اللہ سے رفع دین کی تھیں۔ اس کے بعد دوسری آپ روایتیں لے کر آئیں، اور اس میں ایک روایت آپ لائے، اور وہ روایت ہے ہر اونچ نیچ، ہر پستی بلندی، یعنی ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین، اور جس کے ابو داود کو آپ کھول کے دیکھیں اس میں ڈیٹیل موجود ہے، اور دیگر کتابوں میں جس کی تعداد 28 بنتی ہیں، تو 28 قسم کی رفع دینے بھی ہیں جو امام جس کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا۔ یہ روایت بھی آپ لے کر آئیں۔ اور تیسری قسم کی روایت کون سی لے کر آئے؟
عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے لے کر آئے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر آئے، اور دیگر محدثین سے، امام سفیان ثوری رحمہ اللہ سے، احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا نظریہ یہ ہے، ان سے کسی نے پوچھا کہ رفع الیدین جو ہے وہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، تو اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی رفع الیدین کی روایتیں موجود ہیں، لہٰذا اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کی نماز خلاف سنت ہے وغیرہ وغیرہ، بغیر حوالے کی یہ جو بات انہوں نے کی۔ اب میں وہ عرض کر رہا ہوں جو بغیر حوالے کے انہوں نے باتیں کی، تو آپ نے تو بغیر حوالے کی بات نقل کر دی ہے، میں حوالے کے ساتھ بات نقل کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے، کیا ہے؟ الا اصلی لکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کیا میں تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھ کر نہ دکھاؤں؟ فصلی، پھر پڑھ کر دکھائی، پریکٹیکل۔ فلم یرفع یدیہ الا مرتن، ایک مرتبہ رفع یدین کیا، پھر کہیں رفع یدین نہیں کیا۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل باحوالہ میں نے نقل کر دیا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے۔ اب وہ جو آپ نے من گھڑت اصول بیان کیا تھا کہ دیکھیں جی ابو حنیفہ نے لکھوایا ہے تو کیا رفع یدین کیا بھی ہوگا، جبکہ وہ میں نے ثابت کر دیا کہ ابو حنیفہ نے نہیں لکھوایا، اور یہاں پر آپ دیکھ لیں امام احمد بن حنبل نے نقل کیا، اس کا مطلب یہ کہ امام احمد بن حنبل بغیر رفع یدین والی نماز پڑھتے تھے۔ اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے اگر آپ کے من گھڑت اصول پر جائے اور آپ کے اس من گھڑت اصول پر اگر چلیں تو یہ بات بھی پھر ثابت ہوتی ہے کہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ ترک رفع یدین کا باب قائم کیا، ترک رفع یدین کی روایتیں لائے، ابو داود نے بھی، ابن ماجہ نے بھی، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو یہ سارے بغیر رفع یدین کی نماز پڑھتے تھے، کیونکہ بغیر رفع یدین کی نماز ہے تو انہوں نے بھی نقل کی ہے۔ اور حضرت صاحب نے کہا جا کے گوگل پہ سرچ کر لیں، گوگل پہ دیکھ لیں، یوٹیوب کا زمانہ ہے، یوٹیوب پہ دیکھ لیں، تو چلیں آپ کی اس خواہش کو بھی ہم پورا کر لیتے ہیں، لیکن گوگل پہ ہم اپنی نظر سے دیکھیں گے، آپ کی نظر سے نہیں، یعنی تحقیق کے آئینے صحیح دیکھیں گے۔ تو آئیے اس گوگل پہ ذرا نظر ڈالیں، ذرا اس کی تاریخ تعمیر تو آپ دیکھ لیں، یہ دیکھیں 375 ہجری بن رہی ہے اس کی تاریخ، یہ گوگل پہ ہی موجود ہے، آپ سامنے دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی پیدائش 80 ہجری ہے، 150 امام صاحب کی وفات ہے، امام صاحب کے وفات کے تقریباً 225 سال بعد یہ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اور اس نے یہ امام صاحب رحمہ اللہ کے کھاتے ڈال دی کہ امام صاحب نے اپنے خرچے سے مسجد تعمیر کروائی ہے، شاباش۔ تو جو گوگل پہ آپ نے بھیجا تھا، گوگل پہ بھی یہ تاریخ آ رہی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں امام صاحب عالم برزخ سے، عالم قبر سے واپس آگے دنیا میں 200 سال بعد مسجد تعمیر کروا رہے اپنے خرچے سے؟ اللہ پاک آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث سے چھوڑ کے اب لوگوں کو گوگل کے پیچھے لگا رہے ہیں۔ آپ کے لیے کسی نے کہا تھا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، نہ خدا ملا نہ وصال صنم۔